السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 594واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب RSS والے، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے لوگ وہ کسی مدرسے کو برباد کرنے کی یا کسی مسجد کو برباد کرنے کی یا کسی ادارے کو توڑنے کی سازشیں نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کا ایک دھڑا وہ جب کسی مدرسے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کسی مدرسے کے محتمم کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کسی مسجد کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کسی امام کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کسی عالم دین جو بے لوث اپنے قوم، اپنی سماج کی خدمت کر رہا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو بے انتہا افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا ایسے لوگوں کو اس زمانے کا دجال کہا جائے، اس زمانے کا فتین کہا جائے، اس زمانے کے خوارج کہا جائے، اس زمانے کے منافقین کہا جائے، یا کیا لقب دیا جائے ان کو۔ محترم بزرگوں، افسوس ہوتا ہے، افسوس جب خود مسلمان ایک دوسرے کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے اندر اپنی صلاحیتیں اور اپنی انرجی لگاتے ہیں۔ گجرات کے ایک علاقے میں 100 کلومیٹر تک کسی مدرسے کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اس بستی کے ایک صاحب جو خود عالم دین تھے، وہ کسی مدرسے کے اندر پڑھایا کرتے تھے۔ جب بھی اپنے بستی میں جاتے، گاؤں والوں نے کہا، حضرت آپ فلانے مدرسے میں دورہ حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہو اور آپ کا اپنا علاقہ بنجر پڑا ہوا ہے، ذرا اپنے علاقے پہ بھی کچھ محنت کرو، اپنے بستی میں بھی کچھ محنت کرو، یہاں پہ بھی کوئی مکتب یا مدرسہ قائم کرنے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے دل میں جذبہ پیدا کیا۔ انہوں نے کہا، گاؤں والے جو کہہ رہے ہیں بالکل بات برحق ہے، مدرسے کے اندر تو ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں، لیکن اپنے گاؤں کے بچوں کے تو نورانی قاعدے کے واندے ہیں، ناظرہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہاں تو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے۔ اب وہ بیچاروں نے مدرسے کے اندر جو ان کا مقام تھا، جو مرتبہ تھا، جو ان کے ساتھ میں لقب جڑا ہوا تھا، استاذ حدیث و فقہ، وہ سب بھلا کر اپنے گاؤں میں آ گئے، اور پھر وہاں پہ مکتب کی بنیاد ڈالی۔ اور جو انسان مدرسے کے اندر بچوں کو مشکات، ہدایہ شرح جامی اور کنز الدقائق جیسی کتابیں پڑھایا کرتا تھا، اب وہ اپنے گاؤں میں بچوں کو نورانی قاعدہ، ناظرہ قرآن پڑھانے لگ گیا۔ اب چونکہ اخلاص، قربانی اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کائے کے ساتھ میں آتی ہے، قربانی اور اخلاص کے ساتھ میں۔ اب محترم بزرگوں، اللہ نے ایسے مدد کا معاملہ کیا، وہ چھوٹا سا مکتب تھوڑے دنوں کے بعد مدرسے میں تبدیل ہو گیا۔ اب ماشاءاللہ اور اساتذہ ان کے ساتھ میں جڑے، پھر شعبہ حفظ شروع کیا گیا، حفظ کی 1-2-4 کلاسیں اس میں ہو گئی، پھر شعبہ عالمیت کی بنیاد رکھی گئی، فارسی اول، فارسی دوم، عربی اول، عربی دوم، پھر جماعتیں بڑھتی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ گاؤں کے چند بچوں کو لے کر جس نے اس چھوٹے سے مکتب کی بنیاد رکھی تھی، وہاں پہ افتاء تک کی تعلیم ہونے لگی، باضابطہ معلمین کی ٹریننگ دی جانے لگی۔ جو معلمین مدارس میں پڑھایا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک شعبہ قائم کیا گیا کہ بھائی تدریب تدریس کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور میں جو آپ کو یہ سبق ریکارڈ کر کے سنا رہا ہوں، مولانا اکبر ہاشمی، میں نے خود وہاں پہ جا کر جو تدریس کا طریقہ ہوتا ہے وہ مکمل کیا، نورانی قاعدہ کس طریقے سے پڑھانا چاہیے۔ تقریباً 3 سے 4 مہینے میں وہاں پر رہا،
اور الحمدللہ میں نے اس ادارے سے استفادہ جب کیا، میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے دل کے گہرائیوں سے دعائیں نکلی میرے، اے اللہ جس انسان نے چھوٹے سے مکتب سے شروعات کر کے آج یہ مدارس کو پانی پہنچا رہے ہیں، بڑے بڑے مدرسے، میں نے دیکھا ہم لوگ جس وقت میں وہ کورس کر رہے تھے تدریب کا، اس وقت میں مدارس میں پڑھانے والے شیخ، مدارس میں پڑھانے والے بڑے بڑے اساتذہ، وہ بھی وہاں پر وہ 2-3 مہینے والا جو کورس ہوتا تھا نورانی قاعدہ اور کس طریقے سے بچوں کو پڑھایا جائے وہ کرنے کے لیے وہاں پر آتے تھے۔ لیکن محترم بزرگوں، حسد اور جلن، اب ایک گلشن آباد ہو گیا، سرسبز و شاداب ہو گیا، ہر طرف قال اللہ و قال رسول کی صدائیں گونجنے لگی، تو اچانک لوگوں کی بری نظریں ان محتمم صاحب اور ان کے ادارے کے اوپر پڑی۔ اب حاسدین، چونکہ محترم بزرگوں یہ ہماری قوم کا خاصہ ہے، جب آپ کسی تحریک کو لے کر کھڑے ہوں گے، جب کسی کام کو لے کر کھڑے ہوں گے، جب آپ کسی مشن کو لے کر کھڑے ہوں گے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، نہیں کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ جو رات دن آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں وہ بھی کنارہ کرنے لگیں گے، ارے بابا یہ چندے وغیرہ کی لائن میں ہم لوگوں کو انوالو مت کرو، یہ سب تمہارا دیکھو، نہیں رے بابا یہ مدرسہ مکتب یہ سب چیزوں سے اپن بہت دور رہتے، اپنے کو انوالو کرنے کا ہی نہیں اس کے اندر۔ جو رات دن کے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں وہ بھی آپ سے دوری اختیار کریں گے۔ تو جس وقت مجاہدوں کا دور ہوتا ہے، جس وقت ٹھوکرے کھانے کا دور ہوتا ہے، جس وقت اپنا خون پوری طرح سے سینچ کر گلشن کو آباد کرنے کا وقت ہوتا ہے، کوئی نہیں آتا اس وقت میں۔ لیکن محترم بزرگوں، ایک گلشن جب آباد ہو جاتا ہے، لہلہانے لگتا ہے، امت اس سے استفادہ حاصل کرتی ہے، اس کے بعد پھر 50 بھامٹے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کریڈٹ لینے کے لیے۔ اب ہر ایک کو کریڈٹ چاہیے، اب ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ محتمم صاحب کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بھی مدرسے کے کسی نہ کسی کام کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے دے، یا اس کو ٹرسٹ کے اندر شامل کر دے، یا اس کو ممبر بنا دے، یا کچھ نہ کچھ اس کا بھی فائدہ ہو جاوے، اس کے ساتھ میں بھی لیبل لگ جائے کہ بھئی ہم بھی فلانے محتمم صاحب یا فلانے مدرسے کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی جب خون لگانے کی ضرورت پڑ رہی تھی، جب گلشن کو آباد کرنے کی ضرورت پڑ رہی تھی، تب تو تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب کریڈٹ لینے کے لیے، اب جو گلشن لہلہانے لگ گیا ہے، اب ہر ایک کو کریڈٹ چاہیے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم بزرگوں، یہ مسئلہ میں نے جس مدرسے کے اندر تدریس کا کورس کیا، یہ خالی وہاں کا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ملک کے ہر بستی، ہر شہر، ہر گاؤں میں یہ مسئلہ ہو چکا ہے۔ ایک امام جب وہ کسی مسجد کے اندر امامت شروع کرتا ہے، بعض اوقات وہاں پہ مکتب کا نام و نشان نہیں رہتا، وہ بیچارہ 8-10 بچوں سے مکتب کی شروعات کرتا ہے، لیکن جب وہاں پہ 10-15 اساتذہ ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ پورا علاقہ بچے وہاں پہ آنے لگتے ہیں، بچوں کے ماں باپ جو ہے وہ امام صاحب کو کبھی دعوت دے رہے ہیں، کبھی ان کی گل پوشی کر رہے ہیں، کبھی ان کو کپڑے بنا رہے ہیں، تو 50 بواسیر کے مریض جن کو نیچے سے جلن اور حسد کی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اب میں کیسے کاڑی کروں، کیوں اس کو بواسیر کی بیماری ہو گئی، ہاں کوم پھٹ گئی، اس کو کھجلی ہو گئی، اس کو جلن اور حسد کی۔ آج ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے۔ محترم بزرگوں، جس وقت میں وہ علاقہ بنجر ہوتا ہے کوئی نہیں آتا، لیکن جب سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے نا، تو 50 بواسیر کے مریض وہاں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ویسا ہی حال وہ محتمم صاحب، لوگوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی، جب ان کو موقع نہیں ملا گھسنے کا، انوالو ہونے کا، اس کے بعد میں ان کے خلاف سازشیں، ان کے خلاف شڑینتر، ان کے خلاف میٹنگیں، اور کون یہ کرنے والے؟ آج ہم RSS والوں کو اپنا دشمن سمجھتے، بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد والوں کو مدرسوں کا دشمن سمجھتے،
اسلام کے دشمنوں کو مساجد اور مدارس کا دشمن سمجھتے. ارے وہ دشمن نہیں ہے ہمارے، جتنے بڑے خود ہمارے مدارس کے دشمن ہیں، اور ہمارے مکاتب کے دشمن ہیں، اور ہمارے اداروں کے دشمن ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. لگ گئے ان کے خلاف سازشوں میں، اور وہ سازشیں محترم بزرگوں یہاں تک پہنچی، وہ سارے مسئلے مسائل کے اندر وہ جو ادارہ تھا وہ بیچارے محتمم صاحب کو چھوڑنا پڑا. لوگوں نے بالجبر اس کے اوپر قبضہ کر دیا. وہ بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. اب میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے، بہت ہی غم ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ نادان مسلمان اپنے مفاد کے واسطے، اپنے مفاد کے لیے، اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اخلاص والے میری امت کے چراغ ہے، واقعی میں یہ بچپن میں جب پڑھتے تھے نا نہیں سمجھ میں آتی تھی، لیکن آج یہ بات حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہے کہ واقعی میں اخلاص کسے کہتے ہیں. محترم بزرگوں، جبہ پہننے سے کوئی مخلص نہیں بن جاتا، یاد رکھو. داڑھی رکھ لینے سے کوئی مخلص نہیں بن جاتا. سر پہ ٹوپی پہننے یا عمامہ باندھنے سے کوئی مخلص نہیں بن جاتا. شو روم سجانے سے کوئی مخلص نہیں بن جاتا. اخلاص جو آتا ہے نا، اخلاص وہ دل کے اندر، میں چاہے اچھا عمل کروں یا برا عمل کروں، میں کر کس کے لیے رہا ہوں. میں اگر کسی مدرسے کی تائید کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا اور اس کو خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں یا اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں. اور اگر مان لو کوئی کسی ادارے کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو ان کے کسی بات پر اعتراض ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. آپ ان سے ملو، بات کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، اور آپ کو ان کی جن جن باتوں پر اعتراض ہے ان سے اس کا کلیئریفائی کر کے لو. اب ہمارے زمانے میں ہوتا یہ ہے، اگر ہم کو کسی کی بات پر اعتراض ہے، اگر ہم کو کسی سے کوئی اختلاف ہے، اللہ رحم کرے اس انسان کو ہم کبھی بھی نہیں ملیں گے، کبھی بات بھی نہیں کریں گے اس سے، بلکہ اس کے پسے پشت ایک گٹ تیار کریں گے، ایک ٹولہ، ایک پوری کا پوری جماعت تیار کریں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں پریکٹیکل میرے ساتھ میں ہوئے ہوا واقعہ. میں ایک جگہ پہ امامت کرتا تھا، تو ایک صاحب نے لوگوں کے اندر بات مشہور کر دی ہے، بولے اپنے امام صاحب آنکھیں بند کر کے نماز پڑھاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھاتے ہیں. اب میں نے دیکھا جس نے یہ فتنے کی شروعات کیا تھا اس نے کبھی میرے پاس آ کر نہیں بولا ارے بھائی مولانا آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھاتے ہیں یا آنکھیں کھلی رکھ کر پڑھاتے ہیں، یا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھانے کا مسئلہ کیا ہے، کھلی رکھ کے پڑھانے کا مسئلہ کیا ہے. ایک دم سادہ سمپل میتھڈ تھا. وہ اگر میرے پاس آتا، میرے سے بات کرتا، 2 منٹ میں مسئلہ کلیئر ہو جاتا تھا. لیکن چونکہ بواسیر کی بیماری ہو گئی تھی، ایک گندگی پھیلایا اس نے کئی لوگوں کو، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھاتے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھاتے. اب اتفاق ایسا تھا کہ جہاں پہ محراب ہے اسی کے بازو میں ایک کھڑکی تھی. اب وہاں پہ کبھی ایک آدمی آ کے دیکھ رہا، پھر دوسرا آ کے دیکھ رہا، 10واں آ کے دیکھ رہا. اللہ حفاظت فرمائے محترم بزرگوں، اس بواسیر کے پیشنٹ نے ایسی گندگی پھیلایا جو بیچارے حقیقتاً مخلصین تھے. پھر وہ میرے پاس میں آئے، انہوں نے کہا مولانا بواسیر کا ایک پیشنٹ جگہ جگہ گندگی پھیلا رہا ہے، آپ تھوڑا سا جمعہ کے بیان میں یہ مسئلے کی وضاحت کر دو. میں نے کہا بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آنکھ بند کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. زبردستی یار میرے اوپر تہمت، بہتان، الزام، یہ کیا میرے سامنے کھڑے رہ کے دیکھتا کیا میں کیسی نماز پڑھاتا ہوں؟ لیکن اللہ حفاظت فرمائے محترم بزرگوں، ہمارے زمانے میں یہ مسئلے ہو چکے ہیں. یہ مسئلے کسی مدرسے والوں سے اختلاف ہو جاوے، کسی مسجد کے امام سے یا ان کے ٹرسٹ سے اختلاف ہو جائے، جب تک پورے گاؤں میں حگنداری نہیں کرے گا اس کے پیٹ کی مروڑ دور نہیں ہوں گی. حالانکہ آسان سولیوشن تھا
کہ جس سے اختلاف ہے اس سے ملو، بیٹھو، پیار محبت سے بات کر کے اس کا کلیئریفائی کر کے لے لو. اس لیے میں بڑے ہی ادب سے پوری امت مسلمہ سے یہ درخواست کروں گا، خدا کے واسطے مدارس کے خلاف، مساجد کے ائمہ یا مساجد کے ٹرسٹ کے خلاف وہ حرکتیں مت کرو جسے دیکھ کر RSS والوں کو، وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل والوں کو بھی شرم آئے کہ یار یہ تو ہمارے سے بھی نیچ اور گرے ہوئے لوگ ہیں بول کر. اللہ کے واسطے مت کرو. پہلے ہی ہمارے اسلام کے، مسلمانوں کے مدارس کے، مساجد کے دشمن یہاں پہ کم نہیں ہے، اس میں اور اضافہ مت کرو. آپس کے مسائل کو آپس میں حل کرو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.